खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम की तारीफ को हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है और वक्त है कि हम दिल लगाएं ताकि कलाम मुक़द्दस में से सीखें और समझें। हमने डैनियल की किताब चैप्टर 12 में देखना शुरू किया था, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 1 में, एंड आई रिपीट दैट अगेन, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 1। लिखा है कि उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से, यानी कि जब से लोग बने हैं, जब से कौमें बनी हैं, उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा हुआ है रिहाई पाएगा। जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, और बाद हयात अब्दी के लिए, यानी कि फॉरएवर लाइफ के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए, और बाद रुसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। तो इस चीज़ को हमने देखा था। इसमें से चंद चीज़ें देखी कि किताब में नाम से क्या मुराद है, कौन लोग हैं जो रिहाई पाएंगे, किस तरह के लोग होंगे, कितनी कैटेगरीज हैं लोगों की। आप मुझे बताएं जो मैंने बताया, कितनी कैटेगरीज होंगी? तीन कैटेगरीज होंगी लोगों की आखिरी ज़माने की मुसीबत के वाले से। और मुसीबत कैसी बड़ी कि जैसी आज तक कभी आई ही नहीं। आप देखें कि वर्ल्ड वॉर जब हुए हैं तो मिलियंस लोग मर गए, लेकिन मुसीबत ऐसी होगी कि जैसी उससे भी बढ़ के होगी। एक ज़माना था जब मुसीबत आई और पूरी दुनिया तबाह हो गई थी नूह के तूफान में, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आखिरी ज़माना की मुसीबत ऐसी है कि वो उससे भी बड़ी होगी। और ये खुदावंद क्या हुक्म है और ऐसा होगा, और हम उस मुसीबत के दौर में से गुजरेंगे, हम उसमें से निकलेंगे। लेकिन क्या है कि तीन तरह के लोग होंगे, और कौन कौन से होंगे? वो जो लोग हथियार उठाएंगे, वो लोग जो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, पीपल हु विल रेज द वेपन्स। और वो ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास हथियार हैं और वो कर रहे हैं और उनको जमा कर रहे हैं, और उनका जो बचने का तरीका ये है कि लिव बाय द सोर्ड एंड डाई बाय द सोर्ड। और यही है कि बाइबल में उसके बारे में लिखा है कि जो तलवार से कत्ल करेगा वो तलवार से खुद भी कत्ल कर दिया जाएगा। मीन्स के इट वोंट टेक यू फॉरएवर टू सर्वाइव। और स्पेशली अगर आप जंग की हालत में और उस हैवान का मुकाबला करने के लिए हथियार उठाते हैं तो आप नुकसान में होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि होशियार बला को देकर छुप जाता है। और चूंकि वक्त दिया गया है उस चीज़ को, उस कौम को, उस क्या है कि हैवान को और इब्लीस के कारिंदे यानी कि मुखालिफ मसीह को, तो वी विल हैव टू डू द सर्वाइवल मोड फॉर 3.5 years रादर देन अटैक मोड। हमें जो है वो उस चीज़ का, इसके बारे में सोचना होगा। दूसरा गिरोह वो होगा लोगों का जो नावाकिफ हैं और जो कैद कर दिए जाएंगे। कैद वाले कौन हैं? मेरे साथ देखें, मैंने आपको पढ़ा था, जैसे रेवलेशन में हमने पढ़ा भी था कि खुदावंद ने कहा था कि तुम में से बहुतों को वो कैद करने वाला है इब्लीस। और हमने इस चीज़ को बड़ा क्लियरली पढ़ा था कि 10 दिन तक जो है वो उनको क्या किया जाएगा, उनको सताया जाएगा। दे विल बी गिवन 10 days टू कन्वर्ट और डाई, और दे वोंट फीड यू। वो आपको वो 3.5 साल या कोई लंबा अर्सा तक अपना राशन आप पे ज़ाया नहीं करेंगे। वो आपको छोटा सा ऑप्शन देंगे कि जाते तुसी ले लो, छाप ले लो, या फिर आपको मार दिया जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम जो होगा आपके पास 10 days होगा, बिकॉज वटेवर जो भी उन्होंने ज़्यादा आसानियाँ करनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे हुआ था कि पीपल वर यूज्ड टू, उनको पकड़ लिया गया था, बहुत सारे स्पेशली ज्यूज को पकड़ा गया था और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। एंड दे वर यूज्ड टू एक्चुअली टेक देयर बॉडी एंड व्हाटएवर, जिंदा लोगों पर तजुर्बात किए थे। अपनी जो टॉक्सिक गैसेस वो बनाए थे, बॉम्ब्स बना दिए, हथियार बनाते थे, वो उनको एज अ गिनी पिग यूज करते थे और उनके ऊपर वो उनका तजुर्बा करते थे कि ये कितना इफेक्टिव है। सो वी अगर तो हमें से कोई इस ग्रुप का हिस्सा है जो कि कैद होने वाले हैं, तो वी शुड बी रेडी कि ऐसा सिचुएशन आ सकती है। और बाइबल में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे, और ये हमने मुकाशफा में पढ़ा था। आई कैन रीड इट अगेन फॉर यू। रेवलेशन चैप्टर 2 है और उसकी वर्स 10 है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 लिखा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बात को कैद में डालने को है, बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सो ये है कि दुख और मुसीबत का वो वक्त होगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये कौन होंगे, उनका जिक्र डैनियल की किताब, सॉरी होसिया की किताब में है, उसके चैप्टर 4 में है। होसिया की किताब चैप्टर 4 वर्स 6। होसाया चैप्टर 4 वर्स 6 डैनियल से नेक्स्ट ही बुक है। होसिया की किताब
اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت. انگلش میں کوئی پڑھے بچوں میں سے؟ ہوسیہ چیپٹر 6 chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for you. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. So لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. لیک آف نالج سے جو ہے وہ میرے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. People don't know، ان کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا. اور ہلاکت میں کیوں پڑیں گے؟ Because they do not listen to the word of God. لکھا ہے کہ چونکہ تو نے معرفت کو رد کر دیا ہے، اس لیے میں بھی تجھے رد کر دوں گا. People do not want to come in the covering of the Lord، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو نالج ہے خدا کے کلام کا وہ آپ کو بچائے گا. Knowing what's going to happen is going to be the key for survival in the end times. اور لکھا ہے کہ چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا کہ تو میرے حضور کاہن ہو. اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. یعنی خدا کے لاء کو بھولنا. So that means کہ there is something in the law which tells us how we need to go into the survival mode. ہمیں بچنے کا راہ جو ہے وہاں پر ڈھونڈنا ہوگا. Because Bible says you have forgotten the law of the Lord. اور یہی چیز جو ہے وہ متی کی انجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 5واں باب چیپٹر 5 اور اس کی 18ویں آیت. Chapter 5 verse 18. Matthew chapter 5 verse 18. نکال لیے؟ شماری آپ پڑھیں. For surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or little thing will be by no means from the law till all is fulfilled. لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. جاٹس اینڈ ٹٹلز یعنی کہ نقطے جو لگائے گئے ہیں اور شوشے، یہ سب چیزیں بھی پوری ہوں گی. یعنی کہ مائنر تھنگز آف دا لا ول بی فلفلڈ. اس کے بعد آسمان اور زمین جو ہے وہ ہٹائے جائیں گے. سو وی مسٹ کنسلٹ انٹو دا بائبل، اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. یسوع مسیح کی جب پہلی آمد ہوئی تھی تو یسوع مسیح کی جو فرسٹ کمنگ کے ٹائم پہ اگر آپ لوگوں کو بتاتے کہ مسیح آنے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے ان کو کس چیز کے لیے تیاری کا حکم دینا تھا؟ آپ نے ان کو فسح کے بارے میں بتانا تھا. کیونکہ پہلی آمد میں کیا ہوا کہ جو ہم نے دیکھا کہ جو پہلی بہار کی عیدیں ہیں، فسح وغیرہ، یہ پورا خدا یسوع مسیح نے کیا. آ کر ان کو اس چیز کے لیے تیاری، ان کو اس چیز کے اوپر غور کرتے تھے لوگ کہ یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اپنی صلیب کے وسیلہ سے سب کچھ آ کر پورا کیا. لیکن اب آخری زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا فوکس کب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس جو ہے وہ خزاں کی عیدیں جو ہیں، جو ہمارا فوکس جو ہے وہ کہہ لیں کہ آٹم فیسٹ جو ہیں، لیٹر فیسٹ، ان کے اوپر ہونا چاہیے. خیموں کی عید اسپیشلی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا قانون میں، لاء میں، خداوند کے شریعت میں، احکام میں ذکر ہے، جس کو خداوند پورا کرے گا. اور دوسرا بچ نکلنے کی راہ کیا ہے کہ ہمارے لیے وہاں پر آلریڈی جو ہے وہ خدا نے ایسی چیزیں پہلی 5 کتابوں میں لکھ دی ہیں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے گی. مثلا خداوند نے جب طوفان بھیجنا تھا تو خداوند نے نوح کو کیا کہا تھا کہ تو اپنے لیے کیا تیار کر؟ کشتی تیار کر. جب خداوند نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نکالا تو خداوند نے کیا کیا کہ ان کے لیے آگ بن گیا. خداوند آگ کا ستون بن گیا اور ان کے اوپر ابر بن گیا. اور ان کو خداوند نے کیا کہا تھا کہ اپنے ساتھ کیا لینا ہے؟ تم نے خیمے لینے ہیں. اور وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، بیابان میں وہ رہتے تھے. اور خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ان کی جوتی نہیں ٹوٹتی تھی، ان کے کپڑے نہیں پھٹتے تھے، ان کو خوراک ملی آسمان سے، ان کو گوشت کھانے کو ملا، ان کو چٹان میں سے پانی جو ہے وہ پینے کو ملا. خداوند ان کو لیڈ کرتا ہوا لے کر گیا ایسی جگہوں پر جہاں پر ان کو سٹریمز آف فریش واٹر ملتے تھے، چشمے ملتے تھے. خداوند نے ان کو جنگوں سے بچایا اور خداوند ان کے بہاف پر جو ہے وہ جنگ کی خداوند نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے بیابان میں ان کو رکھا، لیکن فرعون کے خلاف کس نے جنگ کی تھی؟ گورنمنٹ کے خلاف کون کھڑا ہوا تھا؟ خداوند خود کھڑا ہوا تھا.
فرعون کو کس نے ڈیل کیا تھا؟ 10 آفتیں کیسے وہاں پر آئی تھی؟ کس کے خلاف آئی تھی؟ خداوند نے ان کو بھیجا تھا. ان کے جو گاڈز تھے بیسیکلی جو 10 اس کے اوپر بھی کسی دن ہم میسج دیکھیں گے کہ جو وہاں پر 10 پلیگز آئی ہیں, 10 آفتیں آئی ہیں, وہ ان کے گاڈز تھے جن کو خداوند نے ڈسٹروائے کیا تھا. وہ اپنے جو ہے وہ اپنے پلوٹھوں کو اپنا خدا مانتے تھے, وہ بروں کو جو ہے لیمپس کو خدا مانتے تھے, گایوں کو پوجا کرتے تھے جیسے ہندو کرتے ہیں, وہ دریا کی پوجا کرتے تھے جیسے ہندو جو ہے وہ اپنے دریا گنگا کی پوجا کرتے ہیں, وہ نیل کی پوجا. یہ ساری تعلیمات کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری ایک ہی بت پرستی کے سورس ہے. اور جب زبانیں تبدیل ہو گئی, انہوں نے جا جا کے اپنی سٹوریاں مختلف کلر میں اپنے رنگ میں ڈھال لی. اس دریا کو مارا جس کی وہ پوجا کرتے تھے, اس کا قتل کر دیا خدا نے. کیسے کیا؟ کہ وہ خون بن گیا. کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں پر بنی اسرائیل کے بچوں کو انہوں نے مار کر پھینکا تھا, بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا تھا, بنی اسرائیل کے پلوٹوں کو, ان کے بیٹوں کو مارا تھا فرعون نے. اور خداوند نے اس چیز کا بدلہ لیا. خداوند نے جو ہے وہ بادلوں کو اور گرج کو جو ہے وہ ڈسٹروائے وہاں پہ کیا. خداوند نے بہت سارے وہاں پہ کام کیے. اور آخری زمانہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ those plagues will come back because Moses will come back. وہ جو 2 گواہ ہیں وہ جب آئیں گے تو وہ کون ہیں؟ موسیٰ اور ایلیا. تو آگ بھی برسائیں گے آسمان پر سے, اور لکھا ہے کہ پیالہ الٹا گیا سمندروں کے اوپر, دریاؤں کے اوپر, اور وہ خون بن گیا. اور وہ تمام جو پرابلمز ہیں جو کہ پلیگز تھیں جو کہ ایکسوڈس کی کتاب میں ہیں, ان کو خداوند واپس لا رہا ہے. تو اگر وہ سزائیں واپس آ رہی ہیں تو وہ برکتیں بھی واپس آئیں گی. بٹ وی نیڈ ٹو بی ریڈی ٹو بی پارٹ آف دیٹ گروپ آف پیپل جو کہ بیابان میں جانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ خداوند جو اپنے لوگوں کو بچائے گا. اب ایک چیز جو ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ مصیبت بڑی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, تکلیف کا وقت, سارا کچھ. 3 طرح کے لوگ, ہم نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں, میں نے ریپیٹ اس لیے کیا ہے جو لوگ آج فرسٹ ٹائم اس میسج کو سن رہے ہیں, کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. پیپل ہو ول ٹرائی ٹو ٹیک ویپنس, پیپل ہو will have lack of knowledge, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, and they will be rounded up in the cities, اور ان کو پکڑ لیا جائے گا اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اور پھر ان کے پاس لاسٹ چانس ہوگا کہ وہ جو بھی ان کے پاس چھوٹی موٹی گواہی ہے اس کو وہ مضبوطی سے پکڑے رہیں اور پھر جان دے دیں. اور تیسرا جو ہے وہ لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہے کرنا کیا ہے اور وہ کلام سے واقف ہیں, اور وہ آگے جا کر نکلیں گے اور خداوند ان کو مختلف جگہوں سے بچا کر لے کر جائیں گے. ایک چیز یہاں پر لکھا ہے کہ مکائل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کی حمایت کے لیے کھڑا ہے. ہمارے لیے کون کھڑا کیا گیا ہے؟ ہمارا جو آرک اینجل ہے وہ کون ہے؟ ہم جو کہ خداوند کے لوگ اس کی بھیڑیں ہیں, ہمارے لیے مکائل اور اس کی فوجیں کھڑی ہیں. میرے ساتھ دیکھیں ریویلیشن چیپٹر 12, مکاشفہ کی کتاب, اس کا 12واں باب دیکھیں گے. اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کے لیے نکلے, اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. ڈریگن جو ہے وہ سیٹن کی بات ہو رہی ہے. لکھا ہے کہ وہ سیٹن جو ہے وہ میکائیل اور اس کے فرشتوں کے خلاف جنگ میں جیتا نہیں تھا, اور لکھے کہ غالب نہ آئے. اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی, اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا, اور اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی گرا دیے گئے. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے, کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن رات ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا. اور لکھے کہ وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے, اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا, یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ, اے خشکی اور تری تم پر افسوس, کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے, اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی وقت باقی ہے. اب یہ جو بات ہے, کیونکہ ڈینیل میں ہم نے پڑھا کہ میکائیل ان کے لیے کھڑا ہے, اور یہ جو پروفیسی یہاں پر لکھی ہے, یہ سٹوری لکھی ہے, یہ ملٹیپل لیئرز میں اس کی فلفلمنٹ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کب آسمان میں جنگ ہوئی تھی؟ 3rd ہیون میں جنگ ہوئی تھی. کتنے آسمان ہیں؟ 3 آسمان ہیں. تو 3rd ہیون میں جب جنگ ہوئی تو کیا کب ہوئی تھی جنگ؟ جب لوسیفر, ابلیس کیا تھا؟ لوسیفر تھا. He was the angel of light, اور اس نے گناہ کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ I'll take my throne and I'll raise it above God's throne. میں اس کو میں خدا کے تختے پہ اوپر لے جاؤں گا. اور وہاں پر جنگ ہوئی اور اس کو نیچے گرا دیا گیا تھا. اور ابلیس اب کس ہیون میں ہے؟
सेकंड हेवन में है। वो क्या करता है? तो पहले हेवन में कौन लोग हैं? हम लोग। हम किस हेवन में है? पहले पे। खुदा का तख्त किस हेवन में है? तीसरे पे। बीच में कौन फिर रहा है? इब्लीस है सेकंड हेवन में। वो क्या करता है कि हमारी दुआओं को रोकता है ऊपर जाने में, और हमारी दुआओं के जवाब को नीचे आने में जो है वो रोकता है, बीच में रुकावट डाल देता है। इसीलिए पाकरू के अंदर होकर दुआ करना जरूरी है, ताकि हमारी दुआएं जो है बगैर किसी रुकावट के हों। क्या हुआ कि दानियल ने जब दुआ की तो लिखा है कि जिब्राइल फरिश्ता वहां पर आया उसके पास, तो उसने कहा कि मैं 21 दिन तक जो है वो रुका रहा आसमानों में, क्योंकि सेकंड हेवन पर किंग ऑफ पर्शिया जो था, या प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो एंजल ऑफ पर्शिया था, जो आर्क एंजल ऑफ पर्शिया, द फॉलन एंजल, उसने मुझे रोका और उसने एडमिट किया कि वहां पर जंग होती रही। और फिर मिकाईल आया और मिकाईल ने आकर उसके खिलाफ जंग की, और फिर मैं नीचे आया। और मिकाईल क्यों आया था? क्योंकि जो मैसेज डैनियल को लेकर खुदा ने भेजा था जिब्राइल के हाथ, वो इसराइल के वाले से था, और इसराइल का मुहाफिज फरिश्ता कौन है? मिकाईल। और जिब्राइल को क्यों रोका था? क्योंकि डैनियल वाज लिविंग इन पर्शिया, पर्शियन किंगडम जो थी उसमें बैठा हुआ था डैनियल। तो आप ये देखें, क्योंकि हम लैंड ऑफ इसराइल से सेपरेटेड है इस वक्त, हम अपने जो हमारी बादशाही है, खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तब उसमें होंगे, लेकिन हम मुख्तलिफ इलाकों में हैं, और हम ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं, मसलन इंग्लैंड का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि अगर सऊदी अरब में कोई हो, उसके ऊपर डेफिनेटली फॉलन एंजल जो है वो हुक्मरान है। जो जमीन की हुकूमतें हैं उनके ऊपर या तो खुदा के फरिश्ते हैं, डिपेंडिंग ऑन के वो हुकूमत क्या फैसले करती है, या फिर इब्लीस के फरिश्ते हैं। सऊदी अरब ले लें, ईरान ले लें, जहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो ऐसी जगह जो खुदा को नहीं मानते। नॉर्थ कोरिया ले लें, जो इजी मिसाल है, वहाँ पर जो है वो बाइबलों को जलाया जाता है, खुदा के ईमान की इजाजत नहीं है। सो डेफिनेटली इफ समबडी सिटिंग देयर, their prayers will be subject to a lot of रुकावट, ठीक है ना, उनकी दुआएं। सो हमें क्या करना है कि हम चूंकि गैर कौमों में बैठे हुए हैं, इसलिए हम जब दुआ करते हैं तो सब कुछ होता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, क्या हुआ कि आखिरी जमाना में ये चीज दोबारा रिपीट की जाएगी कि मिकाईल और उसके फरिश्ते आएंगे और क्या करेंगे कि दोबारा जंग करेंगे। किसके साथ? लूसीफर के साथ। किसके साथ? अजदहा के साथ। और उसको सेकंड हेवन से भी नीचे गिरा दिया जाएगा, जो कि हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा है कि लिखा है कि अब आसमानों में उसके रहने के लिए जगह नहीं रही, और वो जमीन पर गिरा दिया गया, क्योंकि उसके पास वक्त अब कम है, वक्त कम हो गया है। और लिखा है कि खुदावन की बादशाही जाहिर हुई है, और जो खुदावन के लोग हैं उनके पास कौन सी दो चीजें हैं जिनके पास गालिब आ रहे हैं? बर्रा का खून और गवाही का कलाम। क्या लिखा है? बर्रा का खून और गवाही का कलाम, ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड द वर्ड ऑफ गॉड। कैसे? क्योंकि जब ब्लड को हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि उस ब्लड के वसीला से जो है वो हम फतह पा सकते हैं। अगर फर्ज करें कोई बीमार हो गया, उस बियाबान में आप हैं और आप हाइडिंग में हैं और खुदावंद यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे, तो आप जो है वो शिफा पा जाएंगे। तो मर गया तो जिंदा हो सकता है। और गवाही का कलाम इसलिए क्योंकि कलाम आपको गाइड करता रहेगा, क्योंकि क्या लिखा है कि कौन लोग हलाक हुए? जो अदम मार्फत में पड़े थे। अब बियाबान में कैसे होगा? मेरे साथ देखें, इसी चैप्टर में रहे, चैप्टर 12 में, रेवलेशन चैप्टर 12 में। और ये जो निशान है इसके बारे में फिर बात करेंगे, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। देखिए कि फिर मैंने आज पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, एक बड़ा निशान देखा, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था, और वो हामला थी और दर्द ज़ह में चलाती थी, और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी कि एक बड़ा लाल अजदहा, और उसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज थे, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारे फेंक कर जमीन। सो ये सब कुछ हो रहा है। अब लिखे कि जब वो बच्चा जन्म लिया उस औरत ने, 5वीं आयत में लिखा है, वो लड़का, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है, जो लोहे के असर से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकजक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। तो वो औरत लिखा है कि उस बियाबान को भाग गई। इसको देखने लिखा है कि वो औरत क्या किया, उसने बियाबान को भाग गई। आपको पता है मैं कहां से पढ़ रहा हूं? रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 6, चैप्टर 12 वर्स 5 and 6। ये औरत कौन है? ये औरत जो है वो इसराइल का घराना है, इट्स एक्चुअली हाउस ऑफ इंटायर हाउस ऑफ इसराइल। और 12 सितारे जो है इसराइल के 12 कबीले हैं।
اور ہمارے جو کیتھولک بہن بھائی ہیں وہ اس نشان کو مقدسہ مریم کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ مقدسہ مریم نہیں ہے، یہ جو نشان ہے یہ اسرائیل کے والے سے، اور کیونکہ آگے جا کے لکھے کہ وہی عورت جو ہے وہ بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ سو یہ جو ہے یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، دس از اس، یہ عورت جو ہے وہ ہم لوگ ہیں، یہ اسرائیل کا گھر، ہم لوگ جو ہم تمام لوگ جو ہے اس میں شامل ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کی حضوری میں روحانی طور پر اور مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اسرائیل بن گئے۔ سو کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں بیابان کی طرف بھاگ کر گئے اور جگہ کس نے تیار کی ہے؟ خداوند نے تیار کی ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 1260 دن تک، اور بائبل کا کیلنڈر ہے اس کے ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360، تو یہ ایگزیکٹلی 3.5 ایئرز بنتے ہیں۔ اور آگے جا کر دیکھیں کہ جب آسمان پر جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی ہے تو ابلیس کو نیچے گرایا گیا ہے، اور پھر 30 ورس میں پڑھے تو لکھا کہ جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی، پرورش کی جائے گی۔ سو کیا ہے کہ 1 year and then 2.5 years یعنی 1260 days مختلف طریقوں کے ساتھ سیم ٹائم پیریڈ کو مختلف طریقوں کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا۔ کہیں پر اس کو 1260 days کہا گیا جب دنوں کے حوالے سے دیکھا گیا، کہیں پر اس کو ادوار کے حوالے سے دیکھا گیا کہ 1 دور 2 دور اور نیم دور، اور کہیں پر اس کو منتھس کے حوالے سے دیکھا گیا کہ 42 منتھس تک جو ہے وہ یہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر پھر لکھے کہ اژدہا نے اس کے پیچھے ندی کو بہایا اور عورت پر غصہ اس کو آ رہا ہے، اور لکھے کہ اس کی باقی اولاد سے یسوع جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کے لیے وہ کیا۔ سو یہ ساری سچویشن ہے۔ سو کیا ہے کہ اژدہا کو پتہ ہے کہ خداوند کے لوگ کون ہیں، ابلیس کو پتہ ہے اور وہ ان کے خلاف جنگ کرے گا، لیکن تسلی کی بات کیا ہے کہ بیابان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک جگہ تیار کی ہے۔ کس نے تیار کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ خداوند نے آسمان پہ تو کی ہے، لیکن زمین پر بھی مصیبت کے دور کے لیے، ٹائم آف ٹریبیولیشن کے لیے ہمارے لیے جگہ تیار کی۔ شہروں میں نہیں، ہم نے جیسے میتھیو کے چیپٹر 24 میں پڑھا تھا کہ جو کوٹھے پر ہے وہ نیچے اتر کے بھاگ جائے، جو شہروں میں ہے وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، بیابانوں میں نکل جاؤ، شہروں میں نہیں رہنا، کیونکہ وبائیں، کال، مریض، یہ سب کچھ کہاں پر ہوگا؟ قید کہاں پر کیا جائے گا؟ جنگ کہاں پر ہوگی؟ تلوار کہاں پر ہوگی؟ شہروں کے اندر۔ So people of God are told to go and leave، اور وہاں سے نکل جانا۔ اور جب یہ دور شروع ہوگا، خدا نے چاہا اگر ہم سارے اس وقت تک زندہ رہے کوئی صحت سود سے، تو ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکیں گے کہ this is the time now, let's leave now، اور that would be very difficult time، اور ایسا وقت ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزوں کو آپ کو پیچھے چھوڑ کر جانا پڑے گا، things that are very close to our hearts۔ Don't be like اس وقت لوط کی بیوی کی طرح ہم نہیں بنے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں نہیں میری یہ چیز رہ گئی، نہیں، ہم نے آگے دیکھنا ہوگا، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں آپ وہ سب کچھ نہیں لے کے جائیں گے جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اور شکائنہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم پھر کیا کریں، ہم راشن ڈال لیں، کیا کریں؟ تو میں نے اگین وہی بات ہے کہ خداوند کے کلام کی طرف ہم نے دیکھنا، اور لکھا ہے کہ جو شریعت میں باتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو شریعت میں کیا لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل نکلے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے ساتھ آٹا اور چیزیں راشن لے کے گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ راشن لے کے ڈیفینیٹلی نکلے تھے، اور ان کا جو کھانا پینا تھا وہ 1 منتھ تک چلتا رہا تھا، 1 مہینے تک چلا تھا، اور جب ان کے پاس روٹیاں بند ہو گئی تھی اور رونے لگے کہ انہوں نے کی کری، تو آسمان پر سے خداوند نے پھر من برسایا تھا۔ سو پیپل who might have something that might last for some time، لیکن nobody will be able to carry 3.5 years worth of food یا جو بھی۔ تو بائبل میں ہمارے پاس مثالیں ایک ایسی ہیں کہ خداوند نے مثال ضرور دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف کے دور میں کیا ہوا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ اچھے سال آئیں گے اور پھر برے سال آئیں گے، اچھے سالوں میں جمع کر لو تاکہ برے سالوں کے وقت کام آئے۔ سو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے۔ سو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ کہ اگر آپ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، جمع اگر کرنا ہے تو پھر عقل مندی کے ساتھ کریں۔ چاول جو ہے وہ کبھی پرانے، بلکہ پرانے چاول زیادہ مزے کے ہوتے ہیں، تو چاول جمع کریں تاکہ ہم جب لے کر نکلیں تو چاول خراب نہیں ہوتے۔ آٹا جو ہے وہ
تھوڑے عرصے بعد ہو جاتا ہے خراب, ٹھیک ہے نا. تو آپ دالیں جمع کر رہے ہیں, گرینز جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں, آپ ڈرمز رکھ سکتے ہیں تھوڑے, جو آپ کے ساتھ چلتے رہیں. لیکن دوسری مثال یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہوگا نہیں, ہمارے پاس بائبل میں ایک اور ایگزامپل ہے سارپت کی بیوہ کی, جب اس کے پاس تھوڑا سا تھا اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری لکھا ہے کہ میں نے جگہ تیار کی ہے اور ادھر اس عورت کی کیا ہے, پرورش کی جائے گی. پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں؟ ان کو روٹی لا کے دیتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, ان کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں, ساری لوازمات ان کے پورے کیے جاتے ہیں, ان کی ہر ضرورت کا, روحانی, جسمانی, اخلاقی ہر ضرورت کا خیال کیا جاتا ہے. تو خداوند جو ہے وہ ہماری کیا کرے گا, پرورش کرے گا. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو ہری ہری چراگاہوں میں مجھے بٹھا دے, تو راحت کے چشموں کے پاس مجھے لے کر اور میری جان کو بحال کر. ہاں موت کے سائے کی وادی میں سے میں گزروں, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے, تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی دے. تو نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان رکھا ہے, تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہے. یہ آیتیں کیوں لکھی ہیں؟ تاکہ ہم آخری زمانے میں ان کو پڑھیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے دشمن آئیں گے لیکن ان کے آگے دسترخوان کون بچھا دے گا, ان کے آگے لائن کون کھینچ دے گا؟ خداوند خدا کھینچے گا. آگے سمندر تھا, پیچھے فرعون تھا, لیکن بیچ میں کیا تھا؟ آگ کا ستون تھا. بیچ میں خداوند کا ابر تھا اور ان کی فوجیں اندھی تھی, اور خداوند نے نکل جانے کا راستہ پیدا کیا اور نکل گئے, وہ پیچھے آئے تو ان کو غرق کر دیا. God will do the same again. خداوند دوبارہ ایسا کرے گا. لیکن people need to, اور لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عورت کیا ہے, اس کو پر دیے گئے کہ وہ پروں کے ساتھ جیسے وہ پہنچائی گئی اس بیابان میں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے پروں پر اٹھا لیں. اور وہ کیسے ہم جائیں گے؟ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے, جہازوں کے ذریعے, گاڑیوں کے ذریعے, it doesn't matter. لیکن یہ ہے کہ it will feel like as if God has lifted us up. ہمیں خداوند نے جو ہے وہ اٹھا لیا. اور most probably اگر کسی کے پاس کوئی بھی ذریعہ ایسا نہ ہو, لیکن اگر اس کا دل خداوند کے ساتھ صحیح ہے, تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ حبشی خوجہ کے پاس فلپس کیسے پہنچا تھا؟ ہوا میں اڑ کر پہنچا تھا. ہالے وہ ایک جگہ پہ تھا, فلپس کو خدا نے کہا کہ تو نے جا کر وہاں پہ کلام سنانا ہے, اور خدا کا روح آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا اور ہوا میں اس کو وہاں پر اس نے ڈیلیور کر دیا. اور جب کلام سنا لیا, خدا کے روح نے واپس اس کو اٹھایا اور ہوا میں واپس اس کے شہر میں پہنچا دیا. We have examples like that. ایلیا کو خدا نے کیسے اٹھایا تھا؟ لکھا ہے کہ بگولا آیا تھا, there was a whirlwind, واورولہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی, وہ آیا اور اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو لے گیا. حالانکہ پنجابی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی واورولہ پاس جائے تو مرغی پینڈ آ پڑتی, حالانکہ it's just ridiculous, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یا عموماً سوچا جاتا ہے کہ جن چمڑ جان گے, یا کچھ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ اس سے بچ کر, کبھی ہوا گھوم رہی ہو تو ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے بچ کے رہنا ہے ورنہ آپ کو مرغی پڑ جائے گی. لیکن it's not gonna be the case. People will be saved with یہ جو whirlwinds ہیں, ان کے ساتھ خداوند جو ہے وہ ہمیں وہاں پر بچانے کے لیے ریڈی ہے. سو ٹائم زون کتنا ہمیں دیا گیا ہے؟ 3.5 years. اور ہمارے لیے جگہ تیار کی گئی ہے. اس جگہ کی ڈسکرپشن ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے, لیکن ایک چیز میں آپ کو واپس ڈینیل کی اس آیت میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ڈینیل چیپٹر 12 verse 3. Chapter 12. لکھا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکے. اہل دانش کون ہے؟ دانش سے کیا مراد ہے؟ People who know, جن کے پاس نالج ہے. ہلاک کون ہوں گے؟ جو عدم معرفت کا شکار ہے. People who don't know, وہ ہلاک ہو جائیں گے. لیکن جو اہل دانش ہیں, جن کے پاس خدا کا کلام ہے, دانش کہاں پہ آتی؟ تیری باتوں کی تشریح مجھے نور بخشتی ہے, کلام میں لکھا ہے. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے, اور جو لوگ خداوند کے کلام کو سمجھتے پڑھتے ہیں وہ نور فلک یعنی کہ آسمان پر روشن ستاروں کی مانند. اور لکھا ہے کہ جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے, ستاروں کی مانند. عبدالعباد روشن means کہ people who are preaching and sharing the word of God, people who are not keeping the جو دانش ہے, یہ جو عقل ہے, wisdom ہے کلام کی, اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں کیے ہوئے, they are actually passing it on, like ہم یہاں پر جو کر رہے ہیں, and then 19th کو جو ہم کریں گے. لیکن لکھا ہے کہ تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے. بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افسر ہوں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ مہر تب لگائے گی, لیکن ٹائم لائن جو
बिगर टाइम लाइन हमें दी गई है, वो मैं आपको बता दूँ, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। और ये चैप्टर 12 वर्स लिखा है कि जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ़ की जाएगी, दिस इज़ अबाउट अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी, मीन्स मुखालिफ मसीह आ जाएगा। 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 दिन तक इंतज़ार करता है, पर तू अपनी राह ले जब तक कि मुद्दत पूरी ना हो जाए, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा। मीन्स के जब खुदावंद आएगा तो उठने वालों में कौन होगा? दानियल भी होगा। हालेलुया। सो ये है कि 1335 दिन को हम देखेंगे कि वो क्या है, और 1290 दिन 1290 डेज का क्या मतलब, 1260 डेज का क्या मतलब है, 42 मंथ्स का क्या मतलब है, और क्या ये अरसा 7 साल का है, कि ये सारा सिस्टम है। एक लास्ट वर्स आपके सामने, यिर्मयाह चैप्टर 30 और उसकी वर्स 6 और 7। इस दौर का जो मुख्तलिफ नाम है, ग्रेट ट्रिबुलेशन एसेट्रा एसेट्रा, तो लेकिन एक जो नाम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, चैप्टर 30 वर्स 6 लिखा है कि अब पूछो और देखो कि क्या कभी किसी मर्द को दर्द ज़ाय लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चा की मानद अपनी हाथ कमर पर रखे देखता हूँ और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। ये बेसिकली पीपल हु आर स्टक, हु विल बी स्टक इन द ट्रिबुलेशन, ये उनके साथ होगा। चेहरे क्यों जर्द हैं? क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल वॉरफेयर होगी और ये सब कुछ होगा, एंड पीपल विल लूज देयर लाइव्स एंड स्ट्रेंथ। लिखा है कि अफसोस वो दिन बड़ा है। यहाँ पर बाइबल में इस दिन को बड़ा कहा गया, हालांकि बड़ा दिन लोग अमूमन 25 दिसंबर को कहते हैं, लेकिन लिखा है कि अफसोस ये दिन बड़ा है, क्योंकि ये दिन इसलिए बड़ा है कि खुदावंद आने वाला है। हालेलुया। सेकंड तरफ उसकी मिसाल नहीं, वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। और यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब में देखें, और उसकी 20वीं आयत, चैप्टर 16 वर्स 20। लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। इसको दर्द ज़ाय क्यों कहा गया है? इसको बर्थ पैंग्स या मसाया के आने से पहले औरत के पैदाइश, बच्चे की पैदाइश का वक्त क्यों कहा गया? लिखा है कि जब औरत जन्मने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुका है तो उस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर कभी याद नहीं करती है। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर तुमसे मैं फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना ले। उस दिन तुम मुझसे ना कुछ पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। So during the time of tribulation, the name of the Lord, गवाही का कलाम, पाक बर्रे का खून, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है। और फिर लिखा है कि जब ये हम दर्द ज़ाय की तकलीफ में से गुजर चुकेंगे तो फिर क्या होगा कि जनने की घड़ी आ जाएगी और खुदा यीशु मसीह को हम देखेंगे आसमान पर। हालेलुया। एंड देन वी विल सी कि हाउ ही इज अमंगस्ट अस, और फिर हमारा दिल खुश हो जाएगा और दुनिया फिर रोएगी। ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन दुनिया हंसेगी हम पे, लेकिन क्या है कि खुदावंद हमें हमारे साथ है। हम इस चीज़ के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी मदद करे।